معرفہ مظفر، آئیے صاحب، ملاقات کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہوتے ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، آل دا وے فرام انگلینڈ۔ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک دنیا بھر کے اخباروں میں لکھتے ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر اپنے تجزیات پیش کرتے رہتے ہیں، اور ہر انسان کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے اور اس کے لحاظ سے مگر ایک جگہ پہ ہم تمام کا پرسپیکٹو ایک ہے، دیٹ از قرآن اور سنت کے لحاظ سے، اور یقیناً اس کی روشنی میں بھی آپ بات کرتے ہیں۔ مگر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، مجھے کبھی کبھی بے اختیار، جب پہلی بار میں نے یہ لفظ سنا تھا نا، تو ہم پاکستان میں ہوا کرتے تھے، بڑا غصہ آیا تھا کہ پاکستانی پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے امریکن پریزیڈنٹ نے یہ لفظ کہا تھا، تو ہمیں بڑا غصہ آیا تھا۔ مگر پھر زندگی میں ہوش سنبھالا، آگے بڑھتے چلے گئے، اور عقدہ کھلا کہ یس وی کین ڈو اینی تھنگ فار دا سیک آف منی۔ کل میں ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک پروگرام دیکھ رہی تھی، ڈاکٹر صاحب نے فرسٹ ورلڈ وار میں جو آٹمنز کے اگینسٹ، فال آف دا آٹمن، بہت خوبصورت پروگرام، آئی وش کہ آپ ضرور سنیے گا اس پروگرام کو۔ آج تو ایک ایسا بھی کوئی خردماغ آ گیا جس نے ڈاکٹر اسرار کے بارے میں بھی الٹی بات کر دی ہے، تو دس از واٹ اٹ از۔ بہرحال، تو ان کا میں پروگرام کل ہی ایک سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے اس میں فال آف آٹمنز کا ذکر کیا تھا کہ فال آف آٹمنز میں مہرے کون سے تھے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر اسرار کی زبانی وہ پروگرام ضرور سنیے گا، اور اس میں پنجاب کا کیا رول تھا، ضرور سنیے گا وہ پروگرام۔ میں نہیں کہہ رہی، میں نے کل ہی وہ سنا۔ مطلب ہم بعض اوقات نا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال، اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ آپ تمام کے نوٹس میں ہی ہے کہ ترامیم کروانا چاہیے، اور آج جناب آپ کی جو رولنگ پارٹیز ہیں، جو پی ڈی ایم 2 ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ان ترامیم میں ہے کیا، پھر یہ ترامیم کہاں سے لکھ کے آئی گئی تھی۔ انہی سوالوں کے جواب ہم ڈھونڈیں گے، اور آج جو چیف الیکشن کمشنر کی جو انہوں نے ایک اپنی میٹنگ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اس کے علاوہ جو بھی ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکالا، بہت شکریہ سر۔ السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ لوکنگ ماشاء اللہ گریٹ ٹوڈے، اور کبھی کبھی تو تشویش ہوا کرتی ہے، مگر ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے میرا خیال ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انہی ترامیم کے حوالے سے ہی کہ سر توڑ کوشش کی گئی، 2/3 اکثریت نہیں تھی ان کے پاس۔ اب تو وہ یہ بھی روتے ہوں گے، ہائے ہائے، فارم 45 اور 47 کو جب ہم نے تبدیل کیا تھا تو کم سے کم 224 بندے تھے، انہوں نے دبا دیں، تو اب وہ وریڈ ہیں کہ نہیں اس بات پہ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ لاکھوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کی ذات گرامی پر، اور کروڑوں درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آپ نے چھوٹے جو سوال کیا ہے، آپ بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ ہم جو ہے یہی سوچتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھی بعض اوقات جب ترمیم کا موقع آ جائے یا بجٹ پاس کرنے کا موقع آ جائے تو اس وقت جو ہے پھر حکومت کے ہاتھ پاؤں پھوڑنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے حکومت کتنے پانی میں ہے اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ کس قدر ان کی مدد کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ اتوار کے دن حکومت کی جانب سے بلائے گئے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس جو تھا وہ بلایا گیا تھا۔ شروع اس طرح ہو سکا کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے جو ہے یہ 26 جو امینڈمنٹ تھی اس پہ حکومت کی حمایت کرنے کی حامی نبھائی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ترمیم کی حمایت کی یقین دہانی نہ کروانے پر پھر اتوار کو جو کابینہ کا اجلاس تھا وہ بھی نہیں ہو سکا جو کہ ہونا تھا۔ یعنی اس دوران حکمران اتحاد جس نے اپنے ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کو ہر حال میں پارلیمنٹ میں موجود رہنے کی ہدایت کر رکھی تھی، آپ دیکھیں ان کے اراکین 14 گھنٹے تک پارلیمنٹ کے اندر ہی گھومتے رہے اور اپنی کیا سے سوال کرتے رہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس کب شروع ہوگا اور وہ ترمیم بتائیں، ترمیم کیا ہے، مسودہ کہاں پہ ہے۔ تاہم آپ دیکھ لیا ہم نے سب نے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے تلاوت کلام پاک کے بعد فوراً ختم کر دیا گیا، جبکہ ہاں سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ ایک نوٹیفکیشن ذریعے ملتوی کر دیا گیا، لیکن وہاں پہ باتیں ہوئی۔ وہاں بھی وزیر قانون نے رات کو 11 بجے آ کے بتایا، وزیر قانون نے، کہ جی ہاں مجھے مسودہ مل گیا ہے۔
اب آپ کی بات ایک جگہ درست ہے کہ یہ مسودہ آیا کہاں سے. لازمت ہے اس میں جب آپ اس جو وزیر قانون نے جو باتیں بتائی ہیں اس مسودے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پیورلی حکومت اور ان کے اتحادیوں نے تیار کیا تھا. اس میں یا تو ہوتا اگر میں سمجھتا کا اشارہ کیا گیا ہے کہ جی ملٹری کوڈ بھی بنے گی اس میں مقدمہ چلے گا تو پھر سوچا جا سکتا تھا کبھی کہیں اور سے یہ آیا ہے. لیکن تمام جتنی بھی چیزیں وزیر قانون نے بتائی ہیں اور بعد میں جو خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی اسے نکال دیا, اب چیزیں باہر بھی آ گئی ہیں, اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خود انہوں نے ہی مطلب کی تھی اور خود یہ بھی چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے جو حکومت نظام جو چل رہا ہے چلتا رہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سپریم کورٹ نے جو سینٹ کو جو حکم دے رکھا ہے کہ جو سیٹیں جو ہیں مطلب جو پی ٹی آئی کی بنتی ہیں وہ ان کو جو ریزرو سیٹیں ہیں ان کو دی جائے. اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ریزرو سیٹوں سے حکومت کا فیصلہ اٹھا سکیں گے؟ ایسی بات بھی نہیں ہے. لیکن یہ کوئی میجورٹی اتنی آ جائے گی ہر کام کرنا پھر مشکل ہو جائے گا. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اچانک مولانا فضل الرحمان حکومت اور اپوزیشن کے لیے اتنے اہم کیوں ہو چکے ہیں, اور یہ جو آئینی ترمیم ہے ان کا کردار کیا ہے؟ اس سے پھر آگے ہم چل سکتے ہیں. یعنی حکومتی وزراء بالخصوص وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں وہ تو میڈیا میں بڑے دعویٰ کرتے دیکھ رہے تھے کہ حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے ہیں اور حکومت کو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی حمایت بھی حاصل ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود ہوا کیا مطلب ہے, یہ کیوں نہیں ہو سکا یہ سارا کام مطلب ہے؟ دراصل جمعیت علماء اسلامی قومی اسمبلی میں 8 جبکہ سینٹ میں 5 اراکین ہیں صرف, لیکن آئینی حیثیت کے حساب سے دیکھ لیں وہ قابو کر لیا. ایسا پاکستان میں ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے والد مرحوم جو مفتی محمود صاحب ہیں وہ بھی جس زمانے میں وزیر اعلیٰ بنے تھے تو سر ان کا نمبر ان کی بجماعت 3رے نمبر پہ تھی, لیکن کیونکہ وہ میں نے ان کا وزن زیادہ ہو گیا تھا اپنے کم سیٹوں کے باوجود, اور یہی کام آج جمعیت الاسلام کے جو ان کے جو بیٹے ہیں مولانا فضل الرحمان نے استعمال کیا ہے. 13 سیٹیں رکھنے والے انہوں نے جو ہے آپ دیکھ لیں تینوں بلکہ بڑی جماعتیں ان سے جو ہیں مطلب پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سب کو انہوں نے ناک کے چین چبوا دیے ہیں. اب حکومت اتحاد کی کوشش تھی کہ انہیں اس آئین ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی حمایت مل جائے, جبکہ دوسری طرف پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی وہ بھی چاہ رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے موقف کی حمایت کرے اور عدلیہ سے متعلق جو آئینی ترمیم منظور نہ ہو سکے. اور بار بار وہ یعنی ایک ہی دن میں انہوں نے 3 ملاقاتیں بھی کی, پیچھے ان کے نمازیں بھی پڑھی, کھانا بھی کھایا. لیکن یہ کہ مولانا نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا کہ میں دونوں کی حمایت نہیں کروں گا. یعنی حکمران اتحاد اور پی ٹی آئی کے رہنما یعنی دونوں کی ملاقاتیں جو ہیں وہ اتنی کارگر ثابت نہ ہو سکی. لیکن مولانا کی ایک بات بالکل ٹھیک ہے, مولانا جو ایک بات کہی مطلب ہے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جس ہم سے حمایت مانگ رہے ہیں ہمیں مسودہ تو بتائیں کس چیز کا ہمیں حمایت کرنی ہے, کن کلاسز کی ہم نے حمایت کرنی ہے, وہ تو آپ دے نہیں رہے. اس پہ آگے بات ناک آؤٹ ہو گئی. مطلب انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, اس دفعہ پہلی دفعہ جمعیت الاسلام مولانا کی جماعت جو جمعیت علماء اسلام ہے مطلب ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اتنی حکومت بناتے ہوئے نا اتنی لفٹ نہیں کرائی گئی. اور جب آپ کو یاد ہو جب حکومت بن رہی تھی تو مطلب مولانا فضل الرحمان کو ایک صحافی نے سوال کیا تھا جی کیا بات ہے جی آپ حکومت میں کیوں نہیں آ رہے, آپ کو لفٹ کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ تو مولانا نے کہا کہ ہم تو حکومت اس لیے نہیں آ رہے کہ ہم سلیکشن کو جعلی سمجھتے ہیں. وہ خیر انہوں نے ایک بات کی, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیکن جب وقت آئے گا ہم پھر ان کو اپنا وزن بتائیں گے. میرا خیال یہ اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے جس وقت کا انہوں نے آج کہا مطلب ہے کہ بھائی اب ہو کیا رہا ہے کہ اب اجتماع تو نہیں ہو سکا, آئین ترمیم بھی سامنے نہیں آ سکی, لیکن یہ ہے کہ اب مولانا کے دوبارہ جو ہے وہ ان کو ڈرافٹ بھیجا گیا ہے, دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی اپنا ڈرافٹ تیار کر رہی ہے, مسلم لیگ نون اپنا ڈرافٹ تیار کر رہی ہے, اور پھر یہ تینوں بیٹھیں گے, ڈرافٹ تیار ہوگا. اس کے بعد جو بالآخر جو ہے جس کا پورا حصہ ملے گا, جس کا پورا وزن ہوگا وہ اپنا وزن پورا کروائے گا. اور مولانا جو ہے وہ جو 8 قومی اسمبلی کی سیٹوں اور 5 سینٹ کی سیٹوں سے آگے کیا حاصل کرتے ہیں یہ بھی دیکھیں گے آپ, عقدہ کھل جائے گا کیا ہونا ہے. یہ ایک تو یہ بات ہے. مطلب دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر اس آئینی ترامیم کو قبول کر لیا گیا, یہ قانون بن گیا, تو پھر جو الیکشن کمیشن اس کے اختیارات بہت بڑھ جائیں گے, اور پھر اپنی مرضی کا جو چیف جسٹس ہے اگر جب لائیں گے تو لازمی بات ہے کہ یہ یعنی آپ کو یاد ہو تو مشرف کے زمانے میں جب عدلیہ نے تحریک چلائی تھی اس کے بعد یہ نیا قانون بنا تھا کہ عدلیہ کا جو سینئر ترین جج ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا, اور اس کو عمر کے لحاظ کا بھی اس کے ٹینڈر کے لحاظ سے بھی وہ چل رہا تھا. اب ایک دفعہ یہ پھر اس کو ریورس کر کے اسی اسکیم پہ لا رہے ہیں. چودھری افتخار سے پہلے کا سے چل رہا تھا کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ باقاعدہ وزیر اعظم کی تقرری وزیر قانون جو تھے وہ ایک سمری بھیجتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس کی تقرری ہوتی تھی, چاہے وہ نیچے 6 نمبر پہ ہے یا 4 نمبر پہ جو بھی ہے اسی طرح یہ ہوگا.
اس لیے ان کو اس بات کا خدشہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منصور شاہ جو کہ سینئر ترین جج ہیں، ان کے جو پچھلے بیانات آئے ہیں اس بیانات میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلے کیے ہیں ان کو چاروں نہ چار حکومت کو قبول کرنا پڑے گا، یہ قانون کا تقاضا ہے. یہ ہے سب سے بڑی بات جو جس چل رہا ہے، جس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے. بہت شکریہ، آپ نے بہت زیادہ تفصیل بتا دی. میں تو مختصر سی آج سمری ہی لے کے آئی تھی کہ میں وہ 53 ترامیم کا جو سمری میرے تک پہنچی ہے، آپ امیجن کریں کہ دے آر ریوالونگ اراؤنڈ اے ٹری. اٹس اے ویری بیڈ پروورب ہے، میں پوری نہیں پڑھتی. دے آر جسٹ ریوالونگ اراؤنڈ دیم سیلوز، اور انہوں نے ایک ہی لفظ کے پیچھے گھوم رہے ہیں، وفاقی آئینی عدالت، وفاقی آئینی عدالت، وفاقی آئینی عدالت. آپ نے یقیناً یہ اسکرپٹ پڑھا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، کیونکہ میرے پاس الٹیمیٹلی اس کی جو کاپی آئی ہے بریف میں، کیونکہ ڈیٹیل اسکرپٹ میرے پاس ہے. اس میں ظاہر ہے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو وہ انسرٹ پہلے آتی ہے کہ ہم نے کس چیز کو ڈیلیٹ کرنا ہے اور انسرٹ کیا کرنا ہے، تو ذرا کمپلیکیٹڈ تھا میرے دماغ کے لیے، مگر آئی ول گو. ایوری تھنگ از ریوالونگ اراؤنڈ وفاقی آئینی عدالت، ایک چیز. دوسری چیز دوہری شہریت کا بھی بیچ میں تذکرہ ہوا. آپ کے تو ملک میں بے شمار، چاہے آپ پولیس کے سینئر آفیسرز کی بات کر لیں، بے شک آپ بیوروکریٹس کی بات کر لیتے ہیں، بے شک آپ اپنے پولیٹیکل جو آپ کے نمائندے ہیں اگر آپ ان کی بات کر لیں، دے آر ہپوکریٹس. اینڈ دے ایون آپ آرمی کے جنرلس کی بھی بات کر لیں، دے آر ہپوکریٹس. دے ہیو ڈیول نیشنل، دے آر ڈیول سٹیزن شپس ہیں ان کے پاس. آج فیصل واوڈا جو کہ ہمارے سینیٹر بھی ہیں، آج محسن نقوی جو آپ کے وزیر داخلہ ہیں، ساری زندگی امریکہ رہے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے آپ کے جو یہ کیا ہوتے ہیں ہماری یہاں امبیسیز کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بتیرے آتے ہیں یہاں کینیڈا میں، امریکہ کے بیچ میں، اور پھر یہیں کی سٹیزن شپ لے کے یہیں پہ رہ جایا کرتے ہوتے ہیں. ان دونوں کو جو کہ تیسری پارٹی سے ہیں، دے ڈو ہیو اے ڈیول سٹیزن شپ. آج جو بھی وہ چھپانے کے لیے بات کر لیں، ہی از اے ویری اسٹرانگ بزنس مین فیصل واوڈا. کیا آرمی کو پتہ نہیں ہے کہ ہی ہیڈ اے سیکنڈ سٹیزن شپ؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب کے پاس بھی سیکنڈ سٹیزن شپ ہوگی؟ آئی گارنٹی ہی ڈیفینیٹلی ہیز اٹ. آپ جب یہ 53 ترامیم کہیں، کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ جگہ جگہ انہوں نے یہ لکھا ہے اگر جج کی دوہری شریعت ہوگی تو وہ جج نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، آپ نے عمر کو بڑھا دیا. مگر جب میں وفاقی آئینی عدالت کی کلازز کو پڑھتی ہوں نا، دیٹ از ویری الارمنگ. مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیٹ از الٹیمیٹ ڈکٹیٹرشپ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو وفاقی آئینی عدالت سے تبدیل کیا جائے گا، کسی بھی جماعت کا معاملہ سپریم کورٹ کی بجائے وفاقی آئینی عدالت کو بھیجا جائے گا. وزیر اعظم کابینہ کے صدر کو ایڈوائزر کسی عدالت اور ٹریبیونل میں وفاقی عدالت کا جو آئینی عدالت ہے اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. سو الٹیمیٹلی خدا، یہ آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ کہ آپ کی اس گورنمنٹ نے لکھی ہے. اس سے پہلے 2010 میں بھی جس چیز کو، یہ میرے پاس پوری کی پوری اس میں آئی ہیں، اگر دیکھ لیتے ہیں تو ایک ہی لائن کا اضافہ ہے کہ بھئی وفاقی آئینی عدالت سے تبدیل کر دیا جائے گا. وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ کسی جماعت کے معاملے کو ڈیل کرے گی. سپریم کورٹ کھڈے میں گری، اور کوئی بھی شخص جو ہے وفاقی عدالت کو کسی بھی ٹریبیونل میں چیلنج نہیں کر سکتا. آپ آگے آ جاتے ہیں، مطلب اٹس ویری سرپرائزنگ. ڈیڈ یو ہیو اینی کنسرن آن اٹ؟ اور یہ اب میں نے یہ چیزیں جو آپ دکھا رہی ہیں میں نے یہ پڑھ لی ہوئی ہیں، مطلب میرے پاس کل رات سے میرے پاس موجود تھیں اور میں نے دیکھی ہیں. بہت شکریہ، آپ نے پھر دوبارہ سے دکھا دیا. بات یہ ہے کہ ایک بات تو چلیے جس بات کی آپ بھی بات کر رہی ہیں ڈیول نیشنلٹی کی، مطلب اس پہ پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے. آپ کو اور مجھے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. سر یہ تو سدا سے ہے، یہ تو پہلے سے بھی ہے. گو ہم دونوں ہی ڈیول نیشنل ہیں، لیکن ایک بات میں اور بھی آپ سے عرض کر دوں. ایک سیکنڈ، آئی ول اسٹاپ یو سر، سوری ٹو انٹرپٹ یو. میں پالیٹکس میں نہیں ہوں، آپ بھی پالیٹکس میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. بٹ دس از کہ اگر بیوروکریسی میں آپ جاتے ہیں تو وہاں یہ اٹس اے چیلنج. انہوں نے ججز کے لیے بھی اس کو چیلنج بنا دیا ہے.
دس از سم تھنگ کہ اگر آپ نے اس ملک میں کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہونا ہے، اٹس اے چیلنج ایٹ دیٹ ٹائم. اٹس ناٹ کہ میں اور آپ، آئی ایم ناٹ ان ٹو دا پالیٹکس ان اینی وے شیپ اینڈ مینر. آئی ایم ناٹ اے پالیٹیشین ان پاکستان. ہائے مر جائیے گڑ کھا کے. جب بھی کوئی بات کرنے لگتے ہیں، جو بات کہنے والے نہیں سر، ہوتے ہیں آپ اس نے ایک کا لفظ روک کہا لیتے ہیں. نا، آپ نے وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے تھا، وہ روک لیتے غلط ہیں. تھا. میں سن تو لے میری بات یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیو نیشنل کے یہاں بھی لوگ ہیں، یہاں کے ہمارے جتنے بھی بہت سارے پاکستانی یہاں پہ انڈین جو ہے، مطلب پاکستانی جو یہاں پہ لارڈس ہیں، ایم پیز ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ، ان کا ڈیو نیشنلٹی ہے. اس طرح ان کے پاس برٹش کے پاس بھی جو خود انگریز ہیں ان کے پاس ڈیو نیشنلٹی ہے. بہت سے جو ہے امریکن بھی ہیں، برٹش بھی ہیں، آسٹریلین بھی ہیں بہت. لیکن یہ ہے کہ وہ سیاست بھی کر رہے ہیں، سر میں بھی آ رہے ہیں. لیکن فرق یہ ہے، سب سے بڑی فرق یہ ہے، مطلب ہے وہ جیسے کردانے کملے سے آنے، مطلب جہاں پیسے زیادہ آ جائے نا تو وہیں پہ صاف ہوتا ہے. آپ نے اپنی انٹرو میں شروع میں یہ کہا تھا، شروع ہی سے بات کیا تھا کہ بھی امریکی صدر نے کہا تھا کہ بھی پاکستانی جو ہے اپنے پیسوں کے لیے اپنی مان بھیج دیتے ہیں. میری پہلی بات تو یہ کہ میری صدر نہیں، ایک اٹارنی تھا جس نے یہ بات کہی تھی، جو ایک بلوچ وہاں سے جب 3 امریکن کو مار کے گیا تھا بلوچستان میں، وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ریپیٹ کیا تھا سر. اسے گرفتار کیا گیا تھا. بہرحال یہ ہے کہ میں ایسی سینکڑوں مثالیں امریکہ کی بھی دے سکتا ہوں. نہیں سر، میری تو پاکستان ہی چل رہے تو بڑی لیکن بات ہے. میں یہاں مسئلہ وہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک فکرے میں جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے ایک فکرے میں بات کی ہے، یہ سب ملکوں میں موجود ہے. یہ بیماری ہر ملکوں میں موجود ہے. ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ایجنٹس ہیں. یہاں پہ کئی آدمی جو ہیں کے بی کے یعنی ایجنٹ ہیں، کئی جو ہیں ایم آئی سی کے ایجنٹ ہیں. مطلب ہے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. مطلب ہے ان کے بھی سب ملک کرتے ہیں. مطلب ہے جو پکڑے جاتے ہیں پھر وہ مجرموں کے سامنے آ جاتے ہیں. آئیے میں آپ دوسری طرف آپ کو لے کے آتا ہوں جس کی آپ نے بات کی ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان سے ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، جہاں پہ آپ کینیڈا میں ہیں، میں انگلینڈ میں ہوں، امریکہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ وہاں سے پیسہ، قومی دولت جو ہے لوٹ کے یہاں پہ لا کے انہوں نے بڑے بڑے محلات کھڑے کر لیے ہیں، بڑے بڑے کاروبار کھڑے کر لیے ہیں. مطلب یہ ہے سب سے بڑی بیماری. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ان کا ڈیو نیشنلٹی ان کے پاس ہے. وہ جو ہی پیسے نکالتے ہیں آپ بھیجتے ہیں اپنے دوسرے پاسپورٹ پہ، ادھر واپس آ جاتے ہیں اس ملک میں آگے کاروبار کرتے ہیں. یہ ہے سب سے بڑی بیماری. اور میں اس حق میں ہوں کہ ڈیو نیشنلٹی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے جب تک کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب تمام یعنی فیٹر کے اس کے معاملے کے بعد جو عالمی طور پہ جو قانون سازی ہوئی ہے، اس کے بعد تمام ممالک جو ہے اپنے اپنے لوٹی ہوئی دولت کو کلیم کر سکتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ اس قانون بننے کے بعد پاکستان نے آج تک کیوں نہیں کلیم کیا؟ یہ ہے کویشچن آپ کا اور میرا اٹھانے والا. آج تک کیوں کلیم نہیں کیا گیا؟ اگر ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ بھی جانتی ہیں، اگر میرے پاس آج کوئی یہاں برطانوی گورنمنٹ کا کوئی آدمی آ جائے مجھ سے پوچھے، اس کے بعد ریکارڈ موجود ہے کہ میرے پاس کتنی پراپرٹیز ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، میرے بینک میں کتنے پیسے ہیں، سارا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے. انڈر ون فنگر ٹپ ہر چیز ان کے پاس موجود ہے. مجھ سے کسی وقت بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. میں اگر اس کا منی ٹریل نہ دے سکوں تو پھر میں مجرم ان کا. تو کیا یہ جو لوگ جنہوں نے یہاں پہ کام ہی نہیں کیا، یہاں پہ بڑے بڑے انہوں نے بڑے بڑے محلات کھڑے کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے مالس پہ بڑے بڑے سٹورز خرید رکھے ہیں، مطلب ہے ان کے بارے میں یہ قانون نہیں چلتا؟ کیوں نہیں یہ ملک کرتے؟ مطلب ہے ہمارے لیے چلتا ہے، ان کے لیے کیوں نہیں چلتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اتنی بڑی ہیوی جو ہے نا وہ پیسے لاتے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے جو سب سے بڑی بات جو میں کرنے والا وہ یہ ہے کہ یہ اس بلیک منی ان کو اس لیے پتہ ڈالتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے کالے دھندے ان سے کروانے ہوتے ہیں ملک کے اندر، اپنے نیچے نہیں رکھنا ہوتا ہے. مطلب اپنی جو پالیسی ان سے پاس کروانی ہوتی ہے. مطلب آج ایسا آدمی جس کے پاس کوئی یہاں پہ کوئی جائیداد نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، مطلب تو ان کے دباؤ کے نیچے کیوں آئے گا؟ تیسری بات، اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ جو ترمیم ہماری جو پاس ہونے والے تھے، جس کا ذکر شروع کیا ہم نے، وہ نہیں ہو سکی. اب طے یہ پایا ہے کہ شہباز شریف صاحب امریکہ سے واپسی پہ آ کے اس کام کو دوبارہ شروع کریں گے. یعنی کل سے وہ امریکہ جا رہے ہیں، یو این او کی اسمبلی میں اسے خطاب بھی کرنا ہے، وہاں پہ عالمی مالیاتی اداروں سے ان کی میٹنگ بھی ہیں. اس لیے عالمی مالیاتی اداروں سے میٹنگ اس لیے ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستانی روپے پہ بوجھ پڑنے والا ہے. اس لیے یہ سوچ رہے تھے کہ سپٹمبر کے اندر جو مہینے میں اس کا آئی ایم ایف کے 2 اجلاس ہوتے ہیں، ان دونوں ستمبر کے دونوں اجلاس میں پاکستان کا جو کیس ہے سامنے نہیں رکھا گیا. اور جو تاخیر ہوگی پاکستان کے روپے پہ زیادہ اثر پڑے گا. پاکستانی روپے اس میں بوجھ بھی آ سکتا ہے. اگر جتنا بوجھ پہ آئے گا، لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر اس کی جو پیمنٹ ہے پیٹرول کی، دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے، مہنگائی زیادہ بڑھے گی. اب یہ بہت شور مچا رہے ہیں کہ مہنگائی کو جو ہم سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے ہیں، اور سنگل ڈیجٹ کو اور نیچے کم کرنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے
کہ عالمی جو عالمی مالیاتی ادارے ان کے ساتھ پھر سے دوبارہ بات کی جائے. اب لازمی بات ہے کہ جب پچھلی دفعہ ہمارے جو مالیاتی اداروں سے کام ہوا تھا تو شہباز شریف صاحب نے بار بار کہا تھا کہ جی ہم سے انہوں نے ناک کی لکیریں نکلائی ہیں, پاؤں باہر لگوائے ہیں, تب جا کے یہ کام ہوا ہے. یہ ہے وہ معاملہ. اگر ہمارے پاس ہماری لوٹی ہوئی دولت ہمارے ملک میں ہوتی تو آج ہمیں یہ تکلیف نہ ہوتی, جو کہ اس کی پیمنٹ ڈیٹ جو کون پے کر رہا ہے وہ پبلک پے کر رہی ہے, عوام پے کر رہی ہے. مہنگائی وہ مہنگا کون شکار ہے؟ عوام کو شکار ہے. یہ بڑے بڑے لوگ تو شکار نہیں ہیں, یہ تو کتے بھی گوشت گوشت کھا رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں. مطلب ہے مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جو بجلی کے بل کے نیچے آگے ہوئے ہیں, بجلی کے بل دیے نہیں جا رہے ان کو, بجلی کے بل بہت خودکشی شکریہ, کر رہے ہیں. آپ نے بڑی تسلی کے ساتھ اپنی بات کی, اور آپ نے کہا کہ یہاں سارے انگلینڈ میں بھی یہ نظام ہے, دوہری شریعت کے ساتھ دے کین ٹیک دا لارڈز کا ذکر کر دیا. تھینک یو ویری مچ. یہاں پر اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ یہاں پیسہ لے کے آتے ہیں تو یہ کیوں نہیں پاکستان کے لیے. آپ عام سادے پاکستانی کو آگاہ کرنے کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں کینیڈا کے بارے میں, کہ کینیڈا کو امیگرنٹس کی ہمیشہ ضرورت ہے, کیونکہ یہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ اولڈ ہوتی جا رہی ہے. دے نیڈ مور پیپل ٹو برنگ مور منی ان سو دا اکانومی رول کرے, جس میں جب یہ پیسہ لے کے آتے ہیں تو اس وقت کوئی پوچھا نہیں جاتا. اس کی ریسنٹ اگزامپل یوکرین اور رشیا کی وار ہے. رشیا سے اتنا امیر آدمی انگلینڈ میں سیٹلڈ ہے, اتنا امیر امریکہ میں سیٹلڈ, کبھی پوچھا بھی نہیں تھا یہ منی لانڈرنگ ہوئی, پیسہ آئے, تم کہاں سے لے کے آئے. سیم ود دا چائنیز. اس کے بعد جب پھر رشیا اور یوکرین کی جنگ ہوئی تو انہوں نے وہ سارا کا سارا پیسہ ان کا ضبط کر لیا سینکشنز لگنے کے بعد. تو پاکستان کے جتنے لوگ آتے ہیں کیوں یہ ملک پکڑیں گے ان کو؟ بیکاز ان کے ملک میں پیسہ آ رہا ہے, ان کے بینکس میں منی رول کر رہی ہے. دیٹس واٹ دے ڈو. دے ول ناٹ. اگر مجھے اپنے گھر کو, میری اپنی اتھارٹیز کو, میری اپنی سیکورٹیز کو ہی پرواہ نہیں ہے تو پھر ان ملکوں کو کیوں پرواہ ہو؟ کیوں پرواہ ہو؟ ہاں, جب میں یہاں کی کینیڈین سٹیزن شپ ہو گئی ہوں تو آج وہ منی لانڈرنگ کے رولز جو ہیں وہ میرے پہ لاگو ہوتے ہیں. مگر جب کوئی باہر سے پیسہ لے کے آتا ہے تو ٹھیک ہے, لاؤ بھائی, میری اکانومی میں رول کرو گے نا, میرا ہی گھر خریدو گے نا, میرے بینک میں ہی ہوگا نا, ہمارا ہی پیسہ رول کر رہا ہے. یہ سمیع اللہ ملک صاحب, اس کو ڈاکٹر صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں, بٹ ہی ڈیڈنٹ ایکسپلین اٹ دیٹ وے. جہاں تک رہی ہم پھنسے ہوئے تھے کہ یہ جو وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے کہ یہ الٹیمیٹ فیصلہ ہے, اٹس اے ڈکٹیٹرشپ, مجھے اس کا جواب نہیں مل پایا, بٹ دیٹس اوکے. مگر ہم مڑ گئے آئی ایم ایف کی جانب سے, اور آگے اب آپ کیا فرمائیں گے سر؟ چلیے ابا میں آپ کے اس سوال کا جواب دے دوں. آئینی عدالت کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے, دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے, ہماری جو موجودہ حکومت جنہوں نے یہ بل بنایا ہے, انہوں نے اپنی چیزیں پاس کرانے کے لیے کچھ پبلک کی ڈیمانڈ بھی سامنے رکھی ہے. آئینی عدالت سے مراد وہ مثال یہ دیتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں اس وقت جو ہے 6.5 لاکھ مقدمات جو ہیں زیر التوا ہے, اور آئینی عدالت کی وجہ سے ہم نئے مزید ججز کی تقرری کریں گے تاکہ یہ مقدمات کا بوجھ ختم ہو. اور اس کے بعد کئی مثالیں دیتے ہیں, کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی 10 سال سے اپیلیں لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں, اور پھانسی کی کوٹھی میں لوگ رہ رہے ہیں. بلکہ خود وزیر قانون یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ایک مقدمہ تھا, جب میں وزیر قانون نہیں تھا, میرے پاس ایک مقدمہ تھا, وہ آدمی جو تھا وہ پھانسی کی کوٹھی میں تھا, اس کی اپیل لگی نہیں. اور مجھے آج اس کا 2 دن پہلے مجھے میرے گھر آ کے مجھے مبارکباد دی. اس نے کہا کہ جی اپیل تو لگی نہیں, لیکن آپ اپیل ہماری واپس لے لیں, اس لیے کہ ہم اپنی سزا جو تھی وہ بھگت کے 14 سال سزا بھگت کے ہم واپس باہر آ گئے. یعنی ایسی دلائل انہوں نے یہ دیے ہیں جو کہ عوام کی طرف سے کچھ پذیرائی ملے. لیکن اس کی آڑ میں لازمی بات ہے کہ وہ اپنے کام بھی کرنا چاہتے ہیں, جیسے جس کو میں نے پہلے آپ کو اشارہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے اس وقت جو ہے, جن کو تھوڑا سا خطرہ پیدا ہو گیا ہے نئے جج منصور شاہ کی ان کے بیانات کی وجہ سے, اس سے یہ بچ سکیں. یہ سب سے بڑی بات, یہ بالکل صحیح بات ہے, اور سب اس بات پہ اتفاق بھی کرتے ہیں. میرے پاکستان کے کئی بارز کے جو عہدیدار ہیں ان سے میری بات بھی ہوئی ہے اس معاملے کو قدرت سمجھنے کے لیے, اور میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ تو میں نے آپ کے ایک سوال کا جواب دے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی میں نے ایکسپلین نہیں کیا پیسوں کے بارے میں, میں نے 2 مثالیں رکھی. میں نے کہا کہ میں ڈو نیشنل ہوں, میں یہاں پہ موجود ہوں, مجھ سے سب سوال پوچھے جائیں گے, سارے سوال کیے جائیں گے پیسے ہمارے پاس کہاں سے آئے. میں نے یہاں کے نظام کے بارے میں کہا کہ یہاں اس سے نہیں اس لیے پوچھا جاتا کہ وہ بڑی رقم لائے ہیں, بڑے بڑے پیسے ان کے پاس لائے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے
کہ مجھ پہ تو دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ میں ان کے لیے پاکستان میں جا کے کوئی کام کروں یا ان کی غلط پالیسی کو چینج کروں. یہ جو لوگ سیاستدان جو بڑے بڑے سیاستدان بھی ہیں, اس میں ہمارے ریٹائرڈ جرنیل بھی ہیں, دوسرے جتنے بھی لوگ جو آئے بڑے بڑے بلیک منی لے کے قوم کو لوٹ کے لائے ہوئے ہیں, بہرحال ان کی وہاں پہ جڑیں ہیں, ان کی جماعتیں ہیں, وہاں پہ ان سے وہ کام لے سکتے ہیں, وہ کام لیتے ہیں ان سے. اس لیے یہ بات ہے, میں نے اس لیے بہت کہا شکریہ سر, بہت اچھے طریقے سے. ایک سوال میرے دماغ میں آ رہا ہے, بڑی عجیب سا سوال ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے, کیا وجہ ہے؟ اور میں نے جنرل دورانی سے بھی یہ سوال کیا تھا, انہوں نے انڈیا کی وہ بہت تعریف کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا اور آج آپ انڈیا کے گن گا رہے ہیں. اٹس اے گریٹ کنٹری, اس میں کوئی شک نہیں. دے آر آل نیشنلسٹ, ان کے پولیٹیشنز, ان کی آرمی اسپیشلی ویری نیشنلسٹ, اس میں کوئی شک نہیں. کوئی جنرل کے بارے میں پیسہ باہر نہیں ہے. آئی آسک دس کویسچن. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی فوج میں جنرل کے وہ ملک اور قوم جو اتنی عزت دے ہمارے پولیٹیشنز کو بھی اور ہمارے آرمی کے آفیسرز کو بھی, جنرلز کی پوزیشن کے اوپر, یعنی ریٹائرمنٹ کے وقت ایکڑوں کے حساب سے ان کو زمین دی جاتی ہے, فارم ہاؤسز دیے جاتے ہیں. یو سرو دا کنٹری بٹ دے ڈونٹ پریفر ٹو لیو ان پاکستان. نو سونر دے گیٹ ریٹائرڈ دے گو آؤٹ سائڈ ابراڈ. سنا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب بھی ابراڈ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر جس ملک نے ان کو عزت دی, شہرت دی, مجھے پتہ ہے آپ ان کے کیے دیے کہ آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں, بٹ میرا ایک کنسرن ہے کہ مراعات اس ملک سے لیتے ہیں اور رہتے یہ مغرب میں ہیں, تو اس کا کوئی آپ کے پاس ہے جواب؟ پپا یہ جواب تو وہ دیں گے جو لے رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے جن کے پاس ہے. لیکن اگر مجھ سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کام صحیح ہے یا غلط ہے, اس کا میں جواب دے سکتا ہوں, یہ بات غلط ہے. مراعات کس چیز کی نہ دی جائے؟ کیا یہی مراعات جو ہیں ان کے برابر کے رینک کے جو دوسرے سول ادارے ہیں, کیا ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو رہ گئے پاکستان میں, دوز ہو ڈو ناٹ وانٹ ٹو لیو, یا جو چھوٹا عملہ ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں آج سے جو حکومت تھی, پی ڈی ایم سے پہلے جو حکومت تھی, اس زمانے میں یہ بات چائنا کے ساتھ شروع ہو رہی تھی کہ چائنا جو تھا وہ آپ سے 18,000 ایکڑ زمین لے رہا تھا لیز کے اوپر. اور اس طرح سعودی عرب بھی آ رہا تھا, عرب امارات بھی آ رہا تھا, بحرین بھی آ رہا تھا, یعنی 5-6 ممالک تھے جنہوں نے زمین کے لیے اپلائی کیا تھا. اور پاکستانی حکومت جو اس نے شروع کر دیا تھا, بہت سے ایم او یو سائن بھی ہو گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ جب ان کو سمجھایا گیا کہ جا کے یہ جو معاملہ ہے, جو میجر فارمنگ کے سلسلے جو آئے گا, جو بیج آئے گا, اس کے بعد ملک جو ہے یہ بالکل بنجر بن جائے گا. مثالیں دی گئی, ایتھوپیا میں یہ ہوا, کانگو میں یہ ہوا, اور بھی 4 ممالک کی مثالیں دی گئی. تو دیکھیے وہ پالیسی رک گئی. مقصد میں کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم آج اس بات پہ سب سے جس طرح آپ نے سوال کیا کرتے رہیں گے, یہ چیزیں رک جائیں گے. آئیے اب دوسری طرف, اس طرف جو میں نے خوب لکھا بھی اور جو انٹرنیشنل میڈیا پہ جب باتیں بھی کی, تو اس کے جواب میں مجھے یہ بتایا گیا, میں نے کہا جی بتائیے کسی ایک بھی جنرل کو 2020 کے بعد کوئی زمین دی گئی ہے؟ مجھے باجوہ صاحب کو نہیں دی گئی. نہیں, میں سنیے, میں بات سن لیجیے کہ 2020 کے بعد کسی کو جگہ دی گئی ہو, مطلب 2020 کا. ہاں البتہ انہوں نے کہا کہ ہم نے, اب جنرل باجوہ صاحب کے پاس بہت سی پراپرٹی بنی ہے. آپ کو یاد ہے کہ کرنل انعام نے آ کے آپ کے یہاں پہ آ کے کتنی چیزیں بتائی تھی. آج تک اگر وہ غلط ہوتے تو آج تک ان کو مقدمہ ہوتا. لیکن مطلب وہ گئی ہیں, میں نے یہی مثال دی. میں نے کہا جی اگر آپ واقعی آپ کہتے ہیں 2020 کے بعد نہیں دی گئی, تو یہ چیزیں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ 2020 سے پہلے کی ہے. 2020 سے بعد کا ہم نے جو کسی کو جو ہے وہ چیزیں الاٹ مطلب نہیں گئی. آپ کسی ایک کا نام لے دیں. میں نے کہا نام صاحب سے بھی ذکر کیا, اور انہوں نے ذکر کیا, مجھے ابھی تک کوئی چیز ایسی مل نہیں سکی کہ میں ان کو جواب دے سکوں. ایک تو یہ بات ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کا بھی تو حساب ہونا چاہیے جن کو دے دی گئی ہے, انہیں کس حساب سے دے دی گئی, مطلب کیوں دی گئی. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اور اداروں میں ہوتا ہے کہ آدمی جو نوکری لمبی کرتا ہے اور 65 کی عمر میں جا کر ریٹائرڈ ہوتا ہے, لیکن جو فوجی جو ہے نا, جنرل جو ہے نا, وہ 55-56 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ جو اس لیے آپ یعنی اگر آپ انہیں ریٹائر کر کے دیتی جو برات دیتے ہیں, تو جو باقی ان کو بھی جو سرکاری ادارے ہیں ان کو بھی اسی عمر میں ریٹائر کر کے اتنی برات دے دیں گے, تو پاکستان میں زمین کہاں بچے گی کہاں پہ. آپ دور نہ جائیں, لاہور میں دیکھ لیں, آپ آدھے سے زیادہ لاہور جو ہے اور ڈیفینس بن گیا ہے.
DHA بن گیا, آدھے سے زیادہ لاہور جو DHA بن گیا وہاں پہ لاہور میں مطلب ہے. سر کینیڈا میں بھی DHA بنتا جا رہا ہے, کینیڈا میں بھی DHA بنتا جا رہا ہے, اور پاکستان کی آرمی کے وہ لوگ جو یہاں پہ ہیں. میں نے آپ سے کیا نا کہ یعنی کیوں لیا جا رہا ہے, یہ تو اس میں ہم تنقید کر سکتے ہیں مطلب ہے, جو لے رہے ہیں وہ سوال کریں, یہ تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے. میں اور آپ اس پالیسی کے خلاف بولیں گے, ضرور بولیں گے, اور اپنا جو احتجاج. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. آپ نے پاکستان کے اٹارنی کا تذکرہ کیا کہ جی وہ بندے نے میرے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے مجھے کہا. پہلی بات تو یہ کہ ان لوگوں کا دروازہ کوئی عام آدمی آ کے کھٹکھٹا نہیں سکتا. اٹارنی صاحب از لائنگ, جھوٹ بول رہے ہیں. چاہے وہ آپ کا جج ہو, ان کے دروازے کے اوپر ایک گارڈ کھڑا ہوتا ہے, نو بڈی کین کم اینڈ ناک ایٹ دیئر ڈور, اور یہ ان کو جواب دہ نہیں ہوتے. اٹارنی جنرل کا تو کہا نہیں کہ اس کا دروازہ کسی نے لاک کیا. نہیں, اس نے کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ جو تارڑ صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ ایک بندے کا کیس میں لڑ رہا تھا اور اس کا کیس سنا نہیں تھا. یہ بات انہوں نے اسمبلی ٹی وی کے اوپر اسمبلی میں یہ بات میں یہی بات کر رہی ہوں. تو ہی مسٹ بی لائنگ بیکاز نو بڈی کین کم ایٹ دیئر ڈور, بیکاز وہاں پہ گارڈ موجود ہوتا ہے. آپ ججز کو بھی دیکھ لیں تو ان کے دروازے کے اوپر گارڈ موجود ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات ہے, کیا بات ہے کہ آپ کے پولیٹیکل فیصلے لینے کے لیے عدالتیں بھی اور اسمبلیاں بھی رات کو 12 اور 1 بجے تک, حالانکہ کسی بھی جگہ کے اوپر ایک وقت ہوتا ہے, دورانیہ ہوتا ہے. عمران خان کی رجیم چینج کیا گیا تھا تو تب بھی عدالتیں رات کو 12 بجے تک کھل گئی تھیں. عام آدمیوں کے لیے عدالتیں 12 بجے کھولے نا رات کو 12 بجے تک, اور جتنے پینڈنگ کیسز ہیں ان کو نمٹوائیں. یہ تو حکومت کی ذمہ داری. آپ یہ سوال کئی دفعہ دہرا چکی ہیں اور میرا جواب آج بھی وہی ہے, یہ بات غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن کیا اس کی آڑ میں جو عمران صاحب کر رہے تھے وہ قانونی طور پہ ٹھیک تھا؟ اچھا, اس وقت جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ بھی غلط ہے. میں جو ہو رہا ہے یہ صحیح. میں کہتا ہوں جو کر رہا ہے, ایسے کام کر رہا ہے وہ غلط ہے. فیصل وافڈا نے ایک بیان دیا, اور میرا صرف سر کنسرن اتنا ہے. میں نے آپ کے اس سوال کا جواب میں نے اس وقت دیا تھا جب عدالتیں کھلی تھیں. اس وقت میں نے کہا تھا یہ بات غلط ہے. ٹھیک سر, عمران خان جو کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے, بالکل آپ نے صحیح کہا. میرا سر آپ سے سوال جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ فیصل وافڈا نے ایک بیان دیا ہے کہ ان جو پولیٹیشین PDM2 ہے ان کی انہوں نے بڑی تذلیل کی ہے کہ they couldn't accomplish something, حالانکہ ان کے لیے میدان بالکل صاف کروا دیا گیا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے اسمبلی کے فلور سے اور اسمبلی کے باہر سے لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا تھا. تو یہ کتنوں نے کس کی طرف اشارہ تھا؟ بیکاز فیصل وافڈا, سرفراز بگٹی اور بڑے ایکٹیو تھے. محسن نقوی صاحب بھی جناب اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان سے میل ملاقات میں بھی. تو اس وقت کا پولیٹیشین یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ مسودہ ان پولیٹیشنز کا تیار کردہ نہیں ہے, آپ کا اٹارنی ساتھ ملا ہوا تھا, کسی دوسری جگہ پہ یہ مسودہ تیار ہوا ہے. از اٹ رائٹ اور رانگ؟ اور فیصل وافڈا کا کس کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہم نے تو میدان صاف کروا دیا تھا, اور یہ پولیٹیشنز صاف کس نے کرایا تھا میدان؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا میرا اتنا قیمتی ہے کہ ہم اس فیصل وافڈا کے نام پہ اسے ضائع نہیں کر سکتے. سر آپ کا سینیٹر ہے آپ کے ملک کا, کیسے آپ اس کو ہو جائے کچھ سینیٹر چھوڑ کے وہ امریکہ کا بھی صدر بن جائے تو میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ میں گرنے والے آدمی ہوں, جو کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کیا بات کریں. آپ مجھے بتانے کچھ. What do you say about جناب محسن نقوی صاحب؟ جو ایک ہی بات ہے, ایک توے کی روٹی کیا چھوٹی کیا موٹی. تو آپ کے ادارے محسوس نہیں کرتے؟ ساری میں تو انہیں کی طرف اشارہ ہے نا, اور کون ان کی کچھ جماعتیں ہیں ان کی جو بن گئے. مطلب میں نے آپ سے ڈاکٹر صاحب مجھے آپ تھوڑا تسلی کا پیغام دیجئے گا, کیا اس ملک میں ایمانداری کا عمل دخل بھی ہوگا کہ ہم یہی کچھ دیکھتے دیکھتے قبروں کی دیواروں پہ تو ہم پہنچے کھڑے ہیں, ہمارا اختتام ہو جائے گا؟ جی, تسلی کی بات یہ ہے کہ میں نے آج قرآن کی جو آیت پڑھی اس کے بعد اس کا معنی یہ تھا کہ انہوں نے کہا آیا ایمان والو کیوں نہ تمہیں ایسی تجارت بتائیں جو تمہیں آخرت میں کامیاب کر دے. وہ تقویٰ ہے اور سچائی ہے. ہمارا کام یہ ہے, دیکھیے آپ میں نے پہلے بھی فرض کیا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس قوت اور طاقت ہو اور برائی کو روک دے. وہ آپ میں اور میرے میں نہیں ہے, کیونکہ ہم حکومت میں نہیں ہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. دوسری طاقت یہ ہے کہ وہ کہنے کی صلاحیت رکھتا ہو, لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو, وہ کرے. آپ اور میں وہ کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے.
پہلے سے کمزور ہے لیکن دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ ہے کہ نہ وہ طاقت سے روک سکتا ہو, نہ وہ اپنی زبان سے تحریر سے روک سکتا ہو, لیکن اس برائی کو دل میں برا جانے, یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے, اس کے بعد ایمان نہیں ہے. اب آپ اس سارے پیغام میں اپنی تسلی کے لیے, میری تسلی کے لیے کون بہت شکریہ سر. میں اس میں جو بھی چوز کروں گی, مگر مجھے ابھی آپ نے یہ کہا قرآن پاک کا آپ کا جو اعلیٰ کلاس ہے, اپر کلاس ہے, ٹھیک ہے, اس میں بہت سے لوگ, میں ایک میرے پاس ویڈیو پہنچی کہ پاکستان کی, ہمیشہ سے جب میں پاکستان میں بھی تھی میں نے یہ سن لیا ہوا تھا, تب تو پی ٹی آئی کا دور 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 تک نام و نشان بھی نہیں تھا, کی سواپ کے بارے میں میں نے سنا تھا, تو ہمارے کان نہ ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے. اپر کلاس کے کچھ لوگوں کو میں دیکھا کرتی ہوتی تھی, جیسے وہ ملا کرتے ہیں تو مجھے بڑی سرپرائز ہوا کرتی ہوتی تھی. اس کلاس کے بیچ میں کوئی مرد اپنی بیوی کا لباس نہیں, اور کوئی بیوی اپنے مرد کا, اپنے شوہر کا لباس نہیں ہے. دے ڈو آل دیز تھنگس جو کہ سوشلائزیشن کے لیے پاسبل ہے, اپر کلاس جو آپ کی ہے, ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات, ہم پاکستان میں قرآن پاک کی وہ آیت میں اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ یہ جو غریب لوگ ہیں نا, تم سوال کرتے ہیں کہ بھئی امیر لوگ سوال کرتے ہیں جو نان مسلم تھے, بڑا پیسہ تھا ان کے پاس, ابو جہل جیسے, تو وہ کہتے تھے کہ بھئی تمہارے غریب مسلمان ہیں تو تم اپنے خدا کو کیوں نہیں کہتے وہ ان کی مدد کرے. پاکستان کا بھی سر یہی صورتحال ہے. جتنی آپ کی اعلیٰ کلاس ہے, دے ڈونٹ کیئر فار قرآن. وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ کیئر. وہ ان مثالوں سے, دس از واٹ مائی اوپینین از, دس از واٹ آئی سی. اسی پہ آپ پروگرام کو ختم کر دیجئے. اب اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے آج بھی جو درس قرآن کا پروگرام تھا, اس سے پیشتر بھی جو درس پروگرام تھا, وہ یہی ہو رہا تھا کہ جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو شرک جو ہے سب سے زیادہ ناپسند ہے, یہ کبھی معاف نہیں ہوگا, اس کی معافی نہیں ہوگی. مطلب جب ہم اللہ کے کسی حکم کی حکم عدولی کریں گے, جو آپ نے کہا یہ تو بہت سنگین جرم آپ نے بتایا جو کہ ہو رہا ہے, اور بات درست کہی آپ نے, یہ ہو رہا ہے, یعنی کی چابیوں والا, یہ میں دہرانا نہیں چاہتا اس واقعے کو, لیکن یہ حقیقت ہے. ہم کہیں یا نہ کہیں, لیکن یہ کم چل رہا تھا, چل رہا ہے, اور یہ معاملہ یہیں سے گیا ہوا ہے, ویسٹ سے گیا ہوا مطلب ہے. لیکن ہم ویسٹ کو اس لیے بلیم نہیں کر سکتے کہ ہمارا اپنا ملک ہے, ہماری اپنی وہاں پہ ویلیوز ہیں, وہاں پہ بیٹھے مطلب ہے, ہم آپ خود ہی تو ووٹ دے کے لوگوں کو لاتے ہیں مطلب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے کہا بسم اللہ ختم کروں, میں سمجھتا ہوں شرک کے اندر ساری قوم مبتلا ہے, اس میں ووٹر بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, سب لوگ ہیں. جو لوگ کم ہیں جو کہ اس بات پہ, میں کہتا ہوں کہ صرف بچت ان لوگوں کی ہوگی اللہ کے پاس جو کہ اس بات پہ سخت تنقید کرتے رہیں گے, بولتے رہیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ. اگر اس پہ ہم کام کرتے رہیں گے, منع جو لوگ کرتے رہیں گے, ہماری بخشش ہوگی. اگلے کا اگر ہم خاموش ہو جائیں, بنی اسرائیل کی میں ایک حدیث کے بارے میں بتا دوں, بنی اسرائیل میں ذکر ہے کہ وہاں پہ اللہ نے جب کہا کہ جاؤ اس پہ ساری بستی پہ عذاب پھینک دو اس کے اوپر مطلب ہے, تو فرشتے نے کہا اے رب کریم اس بستی کے چند لوگ ایسے بزرگ ہیں جو کہ جنہوں نے آنکھ چپتے ہوئے یعنی بدی نہیں کی اور وہ گناہ نہیں کیا, ہر وقت تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں. میرے رب نے کہا کہ سب سے پہلے عذاب انہیں سے شروع کرو, کہ وہ خود اپنی آپس سنوارتے رہے لیکن لوگوں کے بارے میں نہیں سوچا, انہیں پہ پہلے عذاب شروع کرو. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک حدیث ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کو سنایا ہے. شکریہ. اس لیے طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ آپ اور میں جو ہے جو اس طرح کی جو چیزیں دیکھیں اس کے بارے میں برملا بولیں. یہ ہماری اپنی عاقبت کا مسئلہ ہے, ہماری اوپر آخر نجات کا وسیلہ یہی باتیں ہونی چاہیے جو آپ نے مجھ سے پوچھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, میں بہت احسان مند ہوں آپ کے ٹائم کے لیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ تمام لوگوں کا بہتری کرے. دیز آر جسٹ کنسرنس. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہے, ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناجائز پیسہ خرچ کرنے سے منع کیا, دوسرے کے حق مارنے سے, آپ کے اوپر ظلم و ستم بھی ہوا تو آپ نے معاف بھی کیا, مگر پاکستان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہر مذہب, ہر عقیدہ, ہر سیکٹ پاکستان سے نکلتا ہے. ہم صرف لوگوں کو مارنے کے در پہ ہیں.
اس کو بھی قتل کر دیں وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. اور جیسی ماں باپ ہوتے ہیں ویسی اولاد ہوتی ہے، جیسی حکومتیں ہوتی ہیں ویسی عوام ہوتی ہے. اور یہ قرآن کے لفظ ہیں، ان کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا کہ جیسی قومیں ویسے لیڈر. ہماری بدقسمتی ہے. دس از واٹ دا عذاب آف دا ٹائم. تھینک یو ویری میں مچ. ربیع الاول کے بارے میں اگر 1 منٹ اگر مجھے دے دیں، میں کہنا چاہتا ہوں، اگر مجھے اجازت دے دیں آپ. جی سر. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ ربیع الاول کے بارے میں نے کہا ربیع الاول کو منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں یہ اس لیے مناتے ہیں کہ رسول اللہ کی پیدائش کا دن ہے. کون مسلمان ہے جو اپنے نبی کی پیدائش پہ خوش نہیں ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کیا جو ہم کام کر رہے ہیں واقعی نبی کو خوش کرنے والے کام ہیں؟ اگر آپ واقعی آپ نبی کی پیدائش کی خوشی منانا چاہتے ہیں، نبی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز رسول اللہ سامنے آپ کی شرمندگی نہ ہو، تو آج سے یہ طے کر لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے جو کام ہم کریں گے، جو برائیاں ہم چھوڑیں گے، توبۃ نصوح کریں گے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے. اگر کوئی غلط کرتا ہے، اگر نہیں میں تو ویسے بات کر رہی ہوں. مانگا تھا میں نے 20 سیکنڈ میں بات ختم. بہت شکریہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی غلط ہے تو اس کا انشاءاللہ تعالی نتیجہ ڈے آف ججمنٹ میں پلے صراط پہ ہی نکل آئے گا. اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیتے ہیں. ظاہر ہے ہمارا اختلاف بھی ہوتا ہے بعض باتوں پہ. ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ پہ، ان کا شاید ویژن مجھ سے زیادہ ہے، وہ جو ایکسپلین کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ.